بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزت مآب حضرت پیر طریقت پیر سید محی الدین گیلانی صاحب، حضرت پیر سید سید محی الدین گیلانی شاہ صاحب، حضرت پیر سید حسنین محی الدین گیلانی شاہ صاحب، حضرت پیر سید علی کامل شاہ صاحب گیلانی، جملہ سادات کرام، سامعین محترم، آستانہ علیہ شیخ و شریف کے مریدین محبین، تشریف لانے والے غلامان مصطفیٰ و مرتضیٰ، وقت خاصا بیت چکا ہے، سرکار کا میلاد منایا جا رہا ہے، سرکار کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، سادات کرام موجود ہیں۔ رات کی وہ گھڑیاں ہیں کہ ماشاءاللہ فریدی صاحب نے، حاکم صاحب نے، ساغر صاحب نے کیا سما باندھا ہے، تابش صاحب انشاءاللہ تعالی بعد میں ماحول بنائیں گے محبت بھرا، چند باتیں کریں گے قرآن کی، پتہ چلے کہ اہل محبت قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ توجہ ہے، ہمارا عقیدہ ہمیں دائیں بائیں جانے کی حاجت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن سے ہے۔ سادات موجود ہیں، سورہ نخل کی آیت نمبر 89 کی تلاوت کی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، قیامت کا دن ہوگا، سب نبیوں کو ان کی امتوں پر بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ قیامت کا دن ڈے آف ججمنٹ ہوگا، سب نبیوں کو بلایا جائے گا، سب نبیوں کو ان کی امتوں پہ بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محمد مصطفیٰ آپ کو سب نبیوں پہ بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین محترم، گواہ اسے کہتے ہیں جو موجود ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، حضرت نوح کو ان کی امت پہ بطور گواہ پیش کیا جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت پہ بطور گواہ پیش کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت پہ بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین محترم، حضرت نوح کو پیش کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جائے ان کی امت پر گواہ بنا کر بات سمجھ میں آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جائے ان کی امت پہ گواہ بنا کر بات سمجھ میں آتی ہے۔ رب نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو سب نبیوں پہ گواہ بنایا ہے، سب نبیوں پہ گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ گواہ اسے کہتے ہیں جو موقع پہ موجود ہو، گواہ اسے کہتے ہیں جو حاضر ہو، تو پتہ چلا ذات مصطفیٰ حضرت آدم سے پہلے بھی ہے، حضرت نوح سے پہلے بھی ہے، حضرت ابراہیم سے پہلے بھی ہے، حضرت موسیٰ سے پہلے بھی ہے، کل انبیاء بعد میں بنے، نور مصطفیٰ پہلے بنا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، گواہ اسے کہتے ہیں جو موجود ہو، آئی وٹنس، اینی شاہد وہ ہے جو موجود ہوگا جب نبیوں کو بنایا گیا، نور مصطفیٰ موجود تھا۔ تو آقا علیہ السلام ہوئے پہلے، اور آگے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، حبیب ہم نے جو آپ کو کتاب عطا کی، تبیاناً اس میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن میں سائنس کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، میڈیسن کا علم ہے، جدید علوم قرآن میں، قدیم علوم قرآن میں، ظاہر کا علم قرآن میں، باطن کا علم قرآن میں، تبیاناً لکل شیء۔ اللہ نے فرما دیا خشک و تر کا علم قرآن میں ہے۔ اگر سارے علم قرآن میں ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، علم مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا؟
حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس نور پر۔ سبحان اللہ، اون تے گج بج کے کہو گے نا سبحان اللہ۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا۔ میں ساری قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، قرآن کی پوائنٹ آف ویو سے قرآن نور ہے۔ بولی قرآن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قرآن کیا ہے؟ نور۔ اور اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اترتا پہاڑ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ تباہ ہو جاتے۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اترتا، پہاڑ علامت ہے طاقت کی۔ کس کی بولیے؟ طاقت کی۔ آندھی آئے پہاڑ ڈٹا ہے، طوفان آئے پہاڑ ڈٹا ہے، بارش آئے پہاڑ ڈٹا ہے۔ اللہ نے جن و انس کی مثال نہیں دی، فرمایا اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اترتا، یہ 30 پاروں کا قرآن پہاڑوں پہ اترے، پہاڑ ریزہ ریزہ۔ دوسرے مقام پر فرمایا، توجہ ہے، قرآن کی آیت پڑھوں گا، ہاتھ بلند کر کے بتائیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ، قبلہ پیر صاحب، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، اے حبیب ہم نے قرآن آپ کے سینہ اقدس پہ نازل فرمایا۔ یہ قرآن پہاڑوں پہ اترے، پہاڑ پھٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ہم نے قرآن سینہ مصطفیٰ پہ نازل فرمایا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، 30 پاروں کا قرآن پہاڑوں پہ آئے، پہاڑ پھٹ جائے، دل مصطفیٰ میں قرآن کو اتارا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پہاڑ ہے مادہ، قرآن ہے نور۔ پہاڑ ہے مادہ، قرآن ہے بولیے نور۔ پہاڑ ہے مادہ، قرآن ہے نور۔ اور مادہ کی شان نہیں نور کو برداشت کر سکے، نور کو سمو سکے، نور کو گوارا کر سکے، اس لیے فرمایا قرآن پہاڑوں پہ اترتا پہاڑ پھٹ جاتے، کیونکہ قرآن ہے نور، پہاڑ ہے مادہ۔ نور کو برداشت کرنے کے لیے نور کا ہونا لازم تھا، تو پتہ چلا قرآن نور ہے، سینہ مصطفیٰ نور العلا نور ہے، جس کے اندر خدا نے سارا قرآن جمع کر دیا، سارا قرآن اتارا۔ قرآن نور ہے اور سینہ مصطفیٰ نور علا نور ہے۔ اب آپ ایمان سے بتائیے گا، کیا یہ قرآن شب معراج اللہ نے عطا فرما دیا؟ کیا یہ قرآن ایک رات میں آیا؟ کیا یہ قرآن مکہ کی دیوار پہ رکھا؟ نہیں، قرآن وہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن وہ ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا، جو زبان مصطفیٰ سے بولیے نکلا، توجہ ہے نا، جو زبان مصطفیٰ سے نکلا وہ ہے نور۔ بولی کیا ہے؟ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ کوئی بات قرآن سے ہٹ کے کروں اب مجھے you can't stop me، اب مجھے روک سکتے ہیں۔ یہ قرآن وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ دہن مصطفیٰ سے نکلا، زبان مصطفیٰ سے یہ نور نکلا، تو پتہ چلا جو زبان مصطفیٰ سے نکلا وہ نور ہے۔ تو قربان جاؤں سیدہ کائنات آپ کی شان پر، قربان جاؤں حسنین کی اماں آپ کی شان پر۔ قرآن نور ہے، محمد نور ہے، سیدہ فاطمہ زہرا نور ہے، مصطفیٰ کا حسین نور ہے، مصطفیٰ کا حسن نور ہے، علی نور ہے۔ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نور والی سرکار۔ اب دیکھیں یہ آقا علیہ السلام کتنے بڑے نور ہیں۔ قرآن حضور کے پیچھے ہے یا حضور قرآن کے پیچھے ہے؟ میرے آقا مکہ میں جائیں، چشتی صاحب قرآن مکہ میں، آقا مدینہ میں جائیں، قرآن مدینہ میں۔ اور آج تک مجھے علم ہے وقت خاصا بیت چکا، میں اس آستانے پہ believe me honestly speaking میں خطاب کرنے نہیں آیا، میں سادات کا فیض لینے آیا۔
اور ہمارا شمار میں منہاج القرآن سے پڑھا ہوں، ہم اس کی طرف جھکتے نہیں، وہاں بات نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ مرتضیٰ آل رسول کی محبت ہے، ہمارا شمار خشک لوگوں میں نہیں ہے، ہم گدائے اہل بیت ہیں، ہمارے دلوں میں مصطفیٰ مرتضیٰ ہے۔ اس لیے ہم خانقاہوں سے، ہم درگاہوں سے فیض لینے والے، اور ہم فیض کے لیے آئے، کس کے لیے آئے بولیے؟ فیض کے لیے آئے ہیں، اور فیض کے لیے در سادات کا ہو، در بولیے سادات کا ہو۔ ہاؤ از اٹ پوسیبل کہ کوئی خالی ہاتھ چلا جائے؟ نہیں جا سکتا، در ایسا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے گا، میں نے عرض کیا مجھے علم ہے، بات کو ختم کرنا ہے کیونکہ یہاں حاضری مقصود ہے۔ آج تک کسی مسلم نے دعویٰ نہیں کیا کہ کسی کوئی بڑا رائٹر ہے، تھنکر ہے، اس کی تحریر قرآن کی آیت جیسی ہے۔ کبھی سنے آپ نے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ کوئی اتنی مجال نہیں کر سکتا، اتنی جرت بھی نہیں کر سکتا، مسلم جیسا بھی ہو، مگر یہ نہیں کہتا کہ جتنا مرضی بڑا رائٹر ہوگا اس کی تحریر قرآن جیسی ہے، ایسا کوئی کہتا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا بلا تفریق مسلک ہر کوئی قرآن کا ادب کرتا ہے، ہر کسی کا عقیدہ ہے، کوئی تحریر قرآن کی آیت جیسی نہیں ہے۔ تو حیران ہے ان لوگوں پر جو یہ تو کہتے ہیں قرآن جیسی کوئی صورت نہیں، قرآن جیسی کوئی آیت نہیں، حیرت ہے ان پر جو کہتے ہیں صاحب قرآن ہم جیسے، ہم ان جیسے، ان کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ، وہ بھی چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں۔ ارے نادانو، ہم ہاتھ اٹھائے یہاں سے اوپر نہیں جاتا، مصطفیٰ ہاتھ اٹھائے جنت کے پھلوں تک جاتا ہے۔ ہمیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، حضور کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ اوہاکا کو پسینہ آئے تو بولی کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے۔ اور ان کا حسن وہ حسن ہے، ان کا حسن وہ حسن ہے۔ حسن کا ایک شاہکار حسن ہے، دوسرا شاہکار حسین ہے۔ وہ ایسا حسن ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، سونیاں تیرے سونے مکھڑے دی قسم، سونیاں تیرے سونے مکھڑے دی قسم۔ اب لوگوں نے کہا وہی آنا بند ہوئی، وہی کا سلسلہ رکا ہے، شاید ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ رب نے سورہ اتاری، فرمایا حبیب آپ کے مکھڑے کی قسم، آپ کے میلاد ہم منا رہے ہیں۔ سامعین محترم، جشن نزول قرآن جب ہوتا ہے پورے دنیا میں مسجدیں سجتی ہے، کہا جاتا ہے تکمیل قرآن کی محفل ہے، پوچھا جائے یہ رات کون سی ہے، کہتے ہیں شب قدر ہے۔ ارے راتیں تو ایک جیسی ہے، مگر قرآن کے اترنے نے اس رات کو 1000 مہینوں سے اعلیٰ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا سارے انسان برابر نے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے راتاں برابر کوئی نہیں، راتاں برابر کوئی نہیں۔ کیوں؟ کسی نسبت نے رات کو بلند کر دیا، تو پتا چلا اللہ والوں کی نسبت انسان کو بلند کرتی ہے، سادات کی نسبت انسان کو بلند کرتی ہے۔ جس رات قرآن آیا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل۔ تو سامعین محترم، شیخ شریف اس دربار، اس خان کا سادات کے ڈیرے میں ہم یہ بات کرتے ہیں، جس رات قرآن آیا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل۔ تو جس رات صاحب قرآن آئے اس رات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن نہ ہوتے، نہ قرآن آتا، نہ رمضان آتا، نہ ایمان ملتا، نہ رحمان کی خبر ہوتی۔ ہمیں جو ملا ہے صاحب قرآن کے صدقے میں ملا، آقا السلام کے صدقے میں ملا ہے۔ تو ہم جشن آمد مصطفیٰ منا رہے ہیں، اور جب 14 اگست آئے پورا ملک سجتا ہے، جھنڈیاں، چراغاں، لائٹنگ ہوتی ہے، پوچھا جائے یہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے آج ہے 14 اگست، آج ہے بولیے۔ اردو کوئی مولوی نہیں کہندا کتھے لکھی ہے، اردو کوئی نہیں کہندا کہ کہاں ہے یہ۔ پوچھا جائے یہ جشن کیوں؟ جواب ملتا ہے آج ہے 14 اگست۔ پوچھا 14 اگست کو کیا ہوا؟ جواب ملتا ہے اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا۔ ارے 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا تو 12 ربیع الاول
آزاد ہوا تھا، ظلم سے، جبر سے، اندھیرے سے، گمراہی سے، ضلالت سے، اندھیرے سے، ستم سے، نافرمانی سے۔ ارے خدا کی بارگاہ میں جھکنا تب آیا جب آمد مصطفیٰ ہوئی۔ حضور کی آمد سے کائنات روشن ہو گئی، کائنات منور ہو گئی۔ اور حضرت اماں آمنہ فرماتی ہے ولادت مصطفیٰ ہوئی، خارج منی نور، سبحان اللہ، خارج منی، مجھ سے نور نکلا۔ نور والے کی آمد ہے، مجھ سے کیا نکلا؟ نور۔ آپ فرماتی ہیں میں نے مکہ میں بیٹھ کر بصرہ و شام کے محلات کو روشن دیکھا۔ کہاں مکہ، کہاں شام، کہاں بصرہ، اللہ رب العزت نے ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں کائنات کو روشن کر دیا۔ آج ہم شیخو شریف میں کیا حسین سما ہے، کیا لائٹنگ ہے۔ اور سب سے بڑی ایک بات کروں، توجہ ہے، ہاتھ بلند کر کے بتائیں، یہ نہیں سادات کی تعریف کرنا ویسے ہی ہمارا مشرب ہے۔ میں نے ایسے سادات بہت کم دیکھے ہیں جن میں اتنا جذبہ، جن میں اتنا عشق، نعت ہو، نقابت ہو، اتنی محبت، اور حضور کا نام لیا جائے، قرآن پڑھا جائے پھر بھی اتنی محبت، علم دوست، محبت دوست، سخی، کیونکہ یہ گھرانہ سخیوں کا ہے۔ کن کا گھرانہ بولیے؟ سخیوں کا گھرانہ ہے۔ جو آتا ہے اسے عطا کرتے ہیں۔ ارے ہم میلاد بنا کر اعلان کرتے ہیں کہ سب سے بڑے توحید پرست ہم ہیں، سب سے بڑے توحید پرست ہم ہیں۔ رب نے کائنات کو روشن کر دیا اور ہم نے اپنے ماحول، آستانوں کو، پاکستان کو روشن کر دیا۔ آخری بات کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ جب میرے آقا کو اماں حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا، اپنے شوہر کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب آئیں۔ وائے کیوں قریب آئیں؟ تاکہ حجر اسود کا بوسہ دلاؤں، حجر اسود کا بوسہ دلانے کے لیے وہ حجر اسود کے قریب آئیں۔ حجر اسود نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، حجر اسود نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، وہ حسن دیکھا، وہ مکھڑا دیکھا۔ جب اللہ نے اس حسن کو بکھیرا، دریا میں روانی آ گئی، موجوں میں جولانی آ گئی، پھولوں کو خوشبو مل گئی، کلیوں کو مہک مل گئی۔ آدم صفی اللہ بن گئے، نوح نجی اللہ بن گئے، ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، عیسیٰ روح اللہ بن گئے۔ جب رب کائنات نے اپنے حسن کو بکھیرا، ساری کائنات بن گئی، حسن کو سمیٹا تو مصطفیٰ کی ذات بن گئی۔ اس حسن کو دیکھا، اس حسن کو دیکھا، حجر اسود نے کعبے کی دیوار کو چھوڑ کر چہرہ مصطفیٰ کو چومنا شروع کر دیا۔ اماں حلیمہ اپنے شوہر حارث کو دیکھتی ہیں، حارث حلیمہ کو دیکھتے ہیں، نگاہوں سے سوال کرتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ جواب آتا ہے حلیمہ یہی تو وہ ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو نہ بس میں عالم میں کچھ ہوتا، نہ عرش و فرش ہوتے، نہ لوح و قلم ہوتے، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا پنجتن پاک کی شان میں، حدیث پاک فرمایا، تاجدار کائنات کا فرمان، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ آپ مجھے بتائیے گا، آج مجھے آپ بتائیے گا، وہ جو قتل کرنے والے تھے ان کے نام مٹے، زمین بوس ہوئے، وہ جو شہید ہوئے، آج کس کے نانا کا ذکر ہو رہا، آج کس کے بابا کا ذکر ہو رہا، آج کس کی اماں کی خیرات ہم لے رہے ہیں؟ وہ حسین ابن علی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ دنیا احادیث کے اندر ساری احادیث ایک طرف، اس حدیث کو لے لیا جائے، اسی حدیث کو لے لیا جائے، تب بھی حسین جیسا کوئی نہیں۔ صرف ایک حدیث پاک کو لے لیا جائے، کیسے؟ الحسین منی، یہ حسین کا نسب ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یہ حسین کا حسب ہے۔ دنیا میں کبھی کسی کا نسب اعلیٰ تھا اور کبھی کسی کا حسب اعلیٰ تھا۔ ابو جہل کا نسب تو اعلیٰ تھا نا، حسب زیرو تھا، حضور کو نہیں مانا، ختم ہو گئے۔ بلال کے نسب کا پتہ نہیں، حسب اونچا تھا، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔
کبھی کسی کا نسب اونچا اور کبھی کسی کا حسب اونچا. اور آج تک علماء بیان کرتے ہیں ابو لہب نے جو اپنی لونڈی کو آزاد کیا ان کی عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. دنیا والوں کو ابو لہب کی وہ انگلی یاد رہی, حضرت سیدنا ابو طالب کے برسوں یاد نہیں رہے جنہوں نے اتنی خدمت کی ہے, اتنی خدمت کی ہے. وہ سال بھول گئے اور وہ انگلی یاد رہی, ایک لمحہ یاد رہا. سامعین محترم, الحسین منی, یہ حسین کا نسب ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, یہ حسین کا حسب. آخری بات ہے, اس لیے جس بات پہ اختتام کروں گا. حسین کا نسب کیا؟ حسین کا نسب کیا؟ حسین کے نسب میں ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ, حسین کے نسب میں بابا علی, حسین کے نسب میں نانا محمد مصطفیٰ, حسین کے نسب میں نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. یہ حسین کا نسب. کائنات میں کسی کا نسب نہ حسین جیسا ہے, اور کربلا میں 72 نفوس کو شہید کروا دیا, اسلام کو بلندی عطا کی. یہ حسین کا حسب ہے, نسب بھی اعلیٰ اور حسب بھی اعلیٰ. اور میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. عقل نے کہا, آخری چند جملے, عقل نے کہا کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حسین رسول سے ہوئے, یہ سمجھ میں آ گیا. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول حسین سے کیسے, نانا نواسے سے کیسے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو حضرت شیخ الاسلام اس پہ تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں, لوگوں سنو, الحسین منی, میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, میں حسین سے ہوں. سامعین محترم, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گود سے لے کر تو کربلا تک حسین مصطفیٰ سے تھے, مگر کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے. مصطفیٰ کا دین حسین سے ہے, اسلام حسین سے ہے, روشنی حسین سے ہے, میلاد حسین سے ہے, چراغا حسین سے ہے, جشن حسین سے ہے, روشنی حسین سے ہے, سادات حسین سے ہے, لخکر حسین سے ہے, خوبصورتی حسین سے ہے, جشن حسین سے ہے. آج جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ صدقہ حسین ابن علی ہے. آج جو میلاد منا رہے ہیں یہ صدقہ حسین ابن علی ہے. قیامت تک مصطفیٰ حسین سے صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم, یہی پیغام میں محبت آئیں, جڑ جائیں اس در کے ساتھ, اس در کے ساتھ جڑ جائیں, کیونکہ جو اس در پہ آیا کبھی خالی واپس نہیں گیا, کبھی خالی واپس نہیں گیا. اور ہم خالی کیسے جا سکتے؟ آئیے, یہ نفسہ نفسی کا دور ہے, یہ فرقہ پرستی کا دور ہے, یہ میٹیریلسٹک تھنگز کا دور ہے. آج ایمان کو بچانا ہے تو درے اہل بیت میں جھکنا ہوگا. امام علی مقام کی محبت دل میں بسانی ہوگی. آج نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں, امت کو اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم, امت اہل بیت سے دور ہوگی, ختم ہو جائے گی. بچے گا وہ ایمان ملا بھی نبی پاک کے صدقے میں ہے, اور بچے گا بھی ان کا جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت, جن کے دلوں میں پنجتن کی محبت ہے. اللہ کریم اس خانقاہ کا ہم کو فیضان عطا فرمائے, قبلہ شاہ صاحب کا, سادات کا, ہم سب کو فیضان عطا فرمائے. جشن آمد مصطفیٰ جو منایا خالق کائنات, ہم سب کو سرکار کی محبت عطا فرمائے. ایسا جشن کم ہوتا ہے. میں نے پورا 10 دن ہو گئے محفلیں پڑھتے ہوئے, ہر محفل کی رونق ہے, ہر محفل کا اپنا سما ہے. رات کے 3 بج جائیں اور آپ ابھی تک جوان ہوں, آپ ابھی تک جوش میں, یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ آپ کا امام عشق ہے. خالق کائنات ہم سب پہ کرم فرمائے, ہم سب کو خیرات عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. حضرت علامہ